حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ یہ بالکل اسی شعر کا مصداق ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری کو روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ نجم الدین تاریخ میں ایک ہستی ہیں جو چھوٹے بھائی کی شادی کے بعد بہت زیادہ اس بات پہ تنقید کا شکار ہوتے کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو فرمایا کرتے تھے شادی تو میں ایسی خاتون سے کروں گا کہ جس کی زندگی کا مقصد ہو کہ بعد از تزویج ایسی اولاد میسر ہو جو قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ اسی تتبع میں وہ اپنے شیخ کے ہاں گئے تو شیخ کسی خاتون سے پردے کے پیچھے سے فرما رہے تھے کہ بیٹا تمہارے لیے اتنے رشتے آ رہے ہیں کیوں انکار کرتی ہو؟ تو وہ خاتون جن کا نام ست الملک تھا کہتی تھیں کہ میں تو اسی شخص سے شادی کروں گی کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ ہماری اولاد بیت المقدس کو آزاد کرے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ایک شخص اٹھے اور سب کچھ کایا پلٹ دے، وقت لگتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں بڑا وقت لگتا ہے، ذہن سازی میں، اتحاد میں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سلجوق سلطنت، فاطمی سلطنت موجود تھے اور عقلی اعتبار سے محال معلوم ہوتا تھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ چھن جائے۔ باوجود کثرت کے، باوجود سلطنتوں کے قیام کے نہیں روک سکے کیونکہ ہم متحد نہیں تھے۔ جب یہ تزویج ہوئی تو اللہ نے ایک فرزند دیا یوسف، جس کو تاریخ کہتی ہے صلاح الدین ایوبی۔ اگر آج اس مشن پر ہم سوچ و بچار شروع کریں اور پلاننگ کریں، حل کوئی دھماکہ نہیں ہے، حل آپ کے پاس ہے۔ تاریخ ہمیں بتائے گی کہ ہمیں کیا اسٹیپ لینا ہے فیوچر میں۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب نے، نگار صاحبہ نے، اور ڈاکٹر محبوب صاحب نے اور ڈاکٹر عمیر صاحب نے، مفتی صاحب نے آپ کے سامنے پوری تاریخ کھول کے رکھ دی ہے۔ آگے آپ نے سوچا ہے کہ سچویشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے اور کیا اسٹیپ اٹھانا ہے۔ خزانہ آپ کے پاس ہے۔ اتنی بات جو ان مقررین نے بار بار دہرائی کہ چند ایسی باتیں ہیں کہ جس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ میٹریلسٹک سوچ ہمیں اس بات کی طرف گامزن کرتی ہے کہ کمپرومائز کر لو، فائدہ لے لو، مفاد ہے بھائی، لیکن ایمان وہ قوت ہے کہ جو اٹل ہے۔ حالات کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان مجبوری تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے کہ جب وہ صادق و امین، لوگوں کی امانتیں ان کے پاس ہیں اور وہی لوگ تلوار لیے باہر کھڑے، اس وقت میرے نبی علیہ السلام کیا فیصلہ فرماتے ہیں کہ جان دیکھی جائے گی لیکن امانت داری پر کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اور ان واقعات نے آپ نے سنا، جب پہلا حملہ ہوا تو یروشلم میں کہتے ہیں کہ گلیوں سے گزرنے والے کو میسر نہیں تھا کہ وہ زمین پہ پاؤں رکھے، اتنی لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ اور دوسری طرف جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی فتح فرماتے ہیں، کیا خیال ہے کتنے دل میں ایک کڑن ہوگی کہ جہاں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ان کے لاشوں کے ڈھیر لگائے گئے، انتقام کی آگ میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں، لیکن ان کا رویہ کیا تھا کہ جن سلیبیوں کے پاس، جن عیسائیوں کے پاس جزیے کے لیے پیسے نہیں تھے، ان کے لیے مہم چلائی اور ان ہزاروں عیسائیوں کو جزیہ ادا کر کے رخصت کر دیا، بجائے یہ کہ ان کی جان لی جاتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج اگر وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، ہمیں اگر قوت ملے ہم بھی اس طرح قتل عام کریں، یہ اصول ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو عدل، انصاف اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اسلام ہی وہ نظام ہے جو دنیا کے انسانوں کے لیے امن کا ضامن ہے۔ ایک مثال آپ کو دے دوں، اس کے بعد بات تام کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رئیس المنافق یعنی منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی،
اس نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں لڑایا ایک غزوے سے واپسی پر، اور یہاں تک نوبت آئی کہ 10 درازی کو بات پہنچی، رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو روکا، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دانی، مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ریئیکشن کہ مسلمانوں کو آپس میں یوں لڑایا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دا، چھوڑ دیجئے۔ لَيَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، اے عمر پھر یہ جو دنیا ہے، ارد گرد کے اقوام ہیں، وہ کیا کہیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو کیسے دنیا کو امن دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کتنی بڑی بات برداشت فرمائی، اور آپ جانتے ہیں عبداللہ بن ابی کی شرارتیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسالک، فروعی مسائل، ان چیزوں میں الجھ کر اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ کمزوری اور سب سے زیادہ پشیمانی کی بات ہے۔ اسلامی مفادات جو مشترکہ دنیا کے مسلمانوں کو جس سے متعلق ہیں، ہم ان امور کے حوالے سے غافل اور ایکسپرٹ ہیں صرف اپنے مسلک اور فروعی مسائل کے۔ یہی سارے معاملات اس وقت تھے جب چاروں طرف اسلامی اماراتوں کے موجود ہوتے ہوئے بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکلا، اور کیا صحیح کی؟ ڈاکٹر محبوب صاحب فرما رہے تھے کہ اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد، اس سے بڑی طاقت امت مسلمہ کے لیے اور کوئی نہیں۔ ایٹم بم بعد میں، ساری چیزیں بعد میں، پہلے ہم متحد تو ہوں۔ بدر میں باپ کے مقابلے میں بیٹا تھا، پیغام یہ تھا کہ ہمارے اسلام کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر، ہم پہلے اسلام کے مفاد کو دیکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کیا گیا، وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے اسی طرح بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں موقع نہ ملے، عہدہ نہ ملے، ہماری واہ واہ نہ ہو تو ہم پیچھے ہٹ جائیں، واہ واہ ہو تو آگے آ جائیں۔ نہیں، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا اگر یوں مقصد بنے تو انشاءاللہ کچھ بعید نہیں، آئندہ آنے والے چند نسلوں میں، چند دہائیوں میں انشاءاللہ قبلِ اول سمیت دنیا میں اسلام غالب ہوگا، انشاءاللہ بولیں۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی کے عہد تک، آزادی بیت المقدس تک 88 سال، کتنے سال؟ 88 سال لگے۔ ابھی اسرائیل کے قیام کو تقریباً 75 سال ہوئے۔ ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہیں، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ ہم اکیلے بھی رہ جائیں تب بھی ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اللہ سے مدد کے خواستگار رہیں گے۔ بس اتنی بات ہے کہ کبھی باطل اور مادی قوتوں سے گھبرانا نہیں ہے، ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کی تائید و نصرت کے طلبگار بھی رہیں گے، اور میٹریلسٹک اعتبار سے بھرپور تیاری بھی کریں گے، اور صرف یہ حملہ بمبوں کے ذریعے نہیں ہے، یہ کلچرل وار بھی ہے۔ وہ اپنے کلچر کو ہم پہ جو تھوپ رہا ہے، ہم وہ اس کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں علوم اور فنون کی مہارت بھی حاصل کریں گے، اور مؤثر حکمت عملی اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ نسل در نسل کوشش کر کے انشاءاللہ اپنے گول کو اچیو کریں گے۔ میں آخر میں تمام کے تمام مقررین حضرات جو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔